الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سامعین کرام، آیت الکرسی کے ضمن میں ہم نے یہ جانا کہ اس قرآن کی سب سے عظمت والی آیت میں سب سے بڑے دعوے کو پیش کیا گیا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی اور اس کائنات کے وجود کے مقصد کو ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی انتہائی مضبوط ناقابل انکار دلیلیں پیش کی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ سچائی اور یہ دعویٰ ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اس لیے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہ وہ الحی ہے، کامل حیات والا، جسے کوئی فنا زوال اور ماضی اور مستقبل میں کبھی عدم یا زندگی میں نقص لاحق ہونے والا نہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ القیوم ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ ایسا ہے کہ اسے نیند، اونگ اور کسی بھی قسم کی غفلت نہیں آتی۔ چوتھی دلیل لا الہ الا اللہ کی یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی، عموم کی بات ہے، ما عموم پر دلالت کرتا ہے عربی میں، جو کچھ بھی، ایک ذرہ یا ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی ہے، اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ زمین میں، زمین کی تہوں میں، آسمان میں، کسی سیارے اور ستارے میں ہو، ساری کی ساری چیزوں کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ اس توحید کی چوتھی دلیل آیت الکرسی میں ذکر کی گئی ہے۔ یہ بات جو اس فقرے میں، جملے میں کہی گئی ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کا مالک تنہا اور صرف اللہ ہے، یہ مضمون آپ کو قرآن میں بہت کثرت سے ملے گا۔ شاید ہی کوئی صفحہ آپ پلٹیں اور وہاں کسی نہ کسی شکل میں یہ مضمون نہ ہو، آپ کو ایسا شاید ہی ملے۔ جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور صرف قرآن کی آیتوں ہی میں نہیں، ابھی بعض آیتوں کا تذکرہ آئے گا۔ آپ اگر صبح و شام کے اذکار دیکھیں، نماز کے اندر کی دعائیں دیکھیں، نماز کے بعد کے اذکار دیکھیں، سونے کے وقت کی دعائیں اور اذکار دیکھیں، اور بہت سارے مختلف مواقع پر پڑھی جانے والی دعائیں دیکھیں، تو آپ کو اس میں ضرور یہ تذکرہ آگے پیچھے کہیں نہ کہیں ملے گا کہ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک وہی ہے، ملک اسی کا حق ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سب سے مشہور کلمہ جو صبح اور شام یا دن بھر میں 100 مرتبہ یا کم از کم صبح اور شام 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور اس کی فضیلتیں آپ سنتے رہتے ہیں صبح و شام کے اذکار میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذکر کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہاں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دونوں جملے لا الہ اور الا اللہ میں جو اس بات اور نفی ہے ان کی تاکید کر رہے ہیں۔ آگے اس کی دلیل کے طور پر یا اس بات کو مزید پختہ بنانے کے طور پر دونوں باتیں اس میں کہی جا سکتی ہیں۔ یہ ذکر کیا کہ لہ الملک، کائنات کی پوری سلطنت، ملک اسی کا ہے، سارا اختیار و اختصاص صرف اسی اور اس کا ہے، کسی اور کی اس میں کوئی شرکت نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں، توحید کی زبردست آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا قل الحمدللہ، کیا ہے، قل الحمدللہ، قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بیٹا نہیں بنایا۔ آگے جملہ کہا ولم یکن لہ شریک فی الملک، کہ اور کائنات میں، سلطنت میں اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے۔ آپ بار بار دیکھیں گے کہ قرآن میں اور احادیث میں، دعا اور اذکار میں، بندے کی بندگی کے اظہار میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس بات کا بار بار اعادہ کریں، اس کو تازہ کریں، اس کا مضمون سمجھیں، ذہن نشین کر لیں کہ کائنات کا مالک، سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بار بار کیوں دہرایا؟ کیوں ہمیں بار بار اس کی
تکرار کر کے اس مضمون کو دل و دماغ میں تازہ کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکیم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نباز فطرت شخصیت نے یہ جو تعلیمات ہم کو دی ہے اور اس سبق کو بار بار دہرایا ہے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، اور سب سے بنیادی یہ کہ اگر اس کے مدلولات کو، اس کے مفاہیم کو بندہ اچھی طرح ذہن نشین کر لے تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ ایک جملہ جو آیت الکرسی کی بہت سی دلیلوں میں سے چوتھے نمبر پر آیا ہے، صرف یہ ایک جملہ اگر دنیا کا کہ انسان سمجھ لیں، وہ پڑھا لکھا ہو یا بغیر پڑھا لکھا انسان ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہ صرف قبول کر لے گا بلکہ مضبوطی سے اس پر جم کر ہر قسم کے شرک کا انکار کرے گا۔ آئیے چند مفسرین کے کچھ تفصیلات اس بارے میں دیکھتے ہیں، 2-3 مفسرین کو بطور نمونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں، لہو ما فی السماوات والارض کی تشریح کر رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ مالک ہے، باقی سب مملوک ہیں۔ باقی سب پر توجہ دیں، جس میں صرف یہ آسمان، زمین، پہاڑ، پیڑ پودے، سمندر اور دیگر اشیاء نہیں ہیں، بلکہ اس میں سارے انسان، اور ان انسانوں میں بزرگان دین، اولیاء و صالحین، بڑے بڑے مشائخ، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ ان سارے لوگوں میں فرشتے بھی شامل ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مملوک ہیں، اللہ کی زیر ملکیت ہے، اس کی مخلوق ہیں۔ وہ خالق، رازق اور مدبر ہے۔ خالق یعنی وہی پیدا کرنے والا، رزاق اور رازق یعنی روزی دینے والا۔ روزی میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، ضرورت کی ساری چیزیں وہی دینے اور نوازنے والا ہے۔ مدبر یعنی تدبیر کرنے والا، جس کو ہم یوں کہہ لیں کہ ہر ضرورت کا بندوبست اور انتظام کرنے والا ہے۔ اور باقی سب یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے مخلوق ہیں، اس کی مرزوق ہیں اور اس کے مدبر ہیں۔ مدبر کا مطلب جن کی تدبیر کی جائے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور فیصلوں کا نفاذ ہوتا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے اور مخلوقات مملوک پر اس کے حکم کا نفاذ ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے معاملات میں سے نہ اپنے لیے ذرہ برابر اختیار ہے نہ دوسروں کے لیے۔ کائنات کی کسی بھی مخلوق کے پاس، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، ذاتی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ قرآن کی کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین اور بہت سارے اعلیٰ ترین القاب اور مقامات سے نوازے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، مخلوق میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام کے حامل، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اعلان کرنے کے لیے حکم دیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، قل لا املک، آپ کہہ دیجئے کہ نہ میں اپنے نفس کا کہ نفع اور نقصان کا مالک ہوں نہ کسی اور کا۔ جب اپنے لیے نہیں ہوں تو دوسروں کے لیے کیا؟ یہ مضمون پیچھے گزرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے موقع پر جب کچھ لوگوں کا نام لے کر بد دعا دی آپ نے تو کہا گیا کہ لیس لک من الامر شیئا، معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے ہدایت دے دے۔ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات صاف کر دی گئی اور بالکل بغیر کسی پیچیدگی کے صاف صاف مضمون بیان کیا، ان آیتوں کا، ان حدیثوں کا ترجمہ آپ کسی جاہل انسان کو سنائیے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا، میں اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، تو بتائیے کہ وہ جاہل انسان بھی اس کا معنی اور مفہوم سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا؟ لیکن کتنے لوگ آج یہ انتہائی صاف شفاف تعلیم اور اللہ رب العالمین کے بیان کو، جو اللہ نے مختلف پیرایوں میں بار بار دہرا کر بیان کیا، تکرار کے ساتھ
بہت سے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور شرک کرنے کے لیے جب دروازہ کھولتے ہیں تو ایسی ایسی دور ازکار تعویلات کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، خود گمراہ ہو کر دوسروں کو گمراہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فلاں بندے چونکہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی ایسی ایسی کرامات ہیں، ان کے ایسے ایسے معجزات ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اتنے پہنچے ہیں تو ان کو کچھ اختیارات دے رکھے۔ اب کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات کہہ دیا، کوئی کسی کو یہ کہتا ہے کہ وہ غوث ہے، کوئی کسی کو کہتے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہیں، کوئی کسی کو یہ نام دے دیتا ہے کہ وہ دافع مضرات ہیں، فلاں بزرگ اور بابا کی قبر پہ چلے جائیں تو اولاد سے کہ سکھ سے آپ بہرہ مند ہو جائیں گے۔ ایسے مختلف چیزیں بیان کی جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی جو قرآن نے ذکر کیا وہ بالکل صادق آتا ہے کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، سورہ یوسف میں بھی ہے اور سورہ نجم بھی، سورۃ النجم میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا مشرکین کو، جو آج کے ہمارے مسلمان مشرکین پر بھی صادق آتا ہے، جو اللہ کے در کو چھوڑ کر جو کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ لو، سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، مالک میں ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مالک کی بجائے مملوک سے اور مخلوق سے لیں گے جو خود اپنی پیدائش میں اور اپنے نظام کے سلسلے میں دوسروں کے محتاج تھے، کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے مانگیں گے۔ میں نے اس مضمون کو بار بار بچوں کو پڑھاتا ہوں تو یہ ایک چھوٹی سی سیدھی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک چیز اگر میری ملکیت ہے تو اسے مانگنے کے لیے آپ کسی اور کے پاس جائیں گے کہ ابو رضوان کی فلاں چیز آپ مجھے دے دیجئے؟ ظاہر سی بات ہے اس شخص کا جواب یہی ہوگا کہ سوال ہی پہلے، جب آپ جانتے ہو کہ یہ ابو رضوان کی چیز ہے تو مجھ سے مانگنے کا مطلب کیا؟ اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کی بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو جتنا بڑا بے وقوف وہ شخص ہے جو غیر مالک سے کسی چیز کو مانگتا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ لاکھوں گنا بڑا بے وقوف مشرک ہے، جس کو قرآن بار بار سنا رہا ہے۔ تمام پیغمبران، تمام اولیاء اور صالحین کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، ساری چیزوں کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اور وہ اس مالک کو چھوڑ کر اس کے مملوکین کے در پہ جا کے جبہ سائی اور اپنی پیشانیاں رگڑ رہا ہے اور آوازیں لگا رہا ہے، پکار رہا ہے کہ اے فلاں یہ میری مدد کیجئے، میری مشکل کو دور کیجئے، میرے فلاں فلاں مسئلے کو حل کیجئے۔ تو بہرحال یہ شیخ سعدی کی عبارت جو میں پڑھ رہا تھا ترجمہ، کہ وہ انہوں نے کہا کہ آسمان کسی مخلوق کے ہاتھ میں، کسی مخلوق میں، میں وضاحت کر رہا تھا یہ تھوڑے سے بیان کے ذریعے کہ اس میں سارے لوگ انبیاء صالحین بھی آ گئے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں آسمان و زمین کے معاملات میں سے نہ اپنے لیے ذرہ بھر اختیار ہے نہ دوسروں کے لیے۔ اس ترجمے اور تشریح کو سننے کے بعد میں ان لوگوں سے کہوں گا جو قبروں پہ اپنی حاجتیں لے کے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا مسئلہ حل کر رہے ہیں، اور ان کے کچھ لوگوں نے یہ دھوکہ دے رکھا ہے، یہ بتا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو کچھ اختیار دے رکھا ہے، ان سے یہ سوال کریں۔ سیدھی سی بات، کوئی گھماؤ پھراؤ نہیں، دین نہ میرا ہے نہ آپ کا، ہاں سیدھی سی بات۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں سچائی کو حاصل کرنا ہر ایک کے لیے مفید ہے۔ آپ اگر مجھے میں اس بات کو کہنے والے پر ناراض ہو کر کہ آپ کے عقیدے کے خلاف بات کہہ رہا ہوں، آپ ناراض ہو کے اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، دو چار باتیں مجھے سناتے ہیں، سلواتیں سناتے ہیں، تو اس سے نہ آپ کا فائدہ ہے نہ میرا نقصان۔ ہاں اس پر غور کرتے ہیں اور سچائی کو معلوم کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی فائدہ دے کہ میں اس میں شریک بن جاؤں۔ تو آپ سوال کیجئے ایسا بتانے والوں سے، آپ اپنے آپ سے پوچھئے اور دلیل ڈھونڈیے دنیا کی کسی بھی کتاب میں کہ کہیں کوئی ایسی دلیل آپ کو مل جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ جس صاحب قبر، جس بزرگ، پیر، ولی یا کسی بھی شخصیت اور مخلوق کے پاس آپ اپنی حاجت لے کر جا رہے ہیں، کیا کوئی ایک دلیل ایسی آپ کو ملتی ہے جہاں یہ ثابت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو بنانے یا اس کام کو کرنے کا انہیں اختیار، پاور، قوت دے رکھی ہے؟ ایک دلیل، ورنہ ہم یہی کہیں گے جیسے آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غوث ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، ورنہ مشرکین کے تعلق سے جو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان نقل کیا کہ یہ بس کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھا ہے، کہ یہ غوث ہیں، یہ خواجہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ قطب ہیں، یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھا ہے۔
ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل اور سلطان کھلی دلیل اتاری ہی نہیں ہے۔ یہ جو میں اتنے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی دبے ہوئے کاغذ اور پرچے میں یا کہیں کسی کھو میں، غار میں، کسی خزانے کی طرح چھپی ہوئی اگر یہ حقیقت آپ کو مل جائے کہ آپ کو وہ چیز ثابت کرنے میں مددگار ہو کہ اللہ کے سوا اس کائنات کا مالک کوئی اور بھی ہے کسی بھی درجے میں، کسی بھی پرسنٹیج میں، تو ایسی دلیل لا کر بتائیں۔ یہ قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی آسمان و زمین اور ان کی چیز موجودات کا مالک نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لا کے یہ کوشش کرتے ہیں یا اپنے دماغ میں یہ بات بسائے ہوئے ہیں یا اپنے بزرگوں اور ڈھونگی علماء کی اس بات کو مانتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو رد کر کے ان کی بات مان رہے ہیں۔ یہ بات جو بہت سارے دلیلوں سے بالکل صاف ہے، قرآن کی تعلیم ہے، انبیاء اور پیغمبروں کی تعلیم ہے، تمام صالحین کی تعلیم ہے، آپ اس کو رد کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں قبر پہ جا کے کہ نہیں، قرآن کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جس قبر پر ہم جا رہے ہیں، جس بزرگ کے در پر جا رہے ہیں، اس کو بھی کچھ اختیارات حاصل ہے اور ہم وہاں سے اپنا کام کروا لیں گے۔ کتنی بڑی گستاخی اور کتنا بڑا گناہ نظر آتا ہے۔ آپ صرف اس پر غور کیجئے، اور اگر اس پر بھی غور کر لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ شرک کرنے والے سے بڑا احمق، بے وقوف، ظالم اور بڑا مجرم دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیچڑ اچھال رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ان بیانات کو رد کر رہا ہے اور اس کی عظمت و کبریائی میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو، زمین و آسمان کی ذرہ برابر چیز، ذرہ برابر بھی اختیار نہ اس کو اپنے لیے بھی ہے نہ کسی اور کے لیے ہے۔ ہاں، اسی لیے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع، آگے کی عبارت یہ آگے کی آیت سے متعلق ہے، لہٰذا ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون بار بار بیان کیا ہے، اس کی کیا معنویت ہے۔ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ شیخ عبدالرزاق نے بہت ہی زبردست انداز میں بیان کی ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، آیت الکرسی و براہین التوحید میں۔ وہ کہتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان تمام کا مالک وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کے ماں سوا کوئی بھی ہو، پھر سے وہی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ توجہ دیجیے، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، اس کوئی میں سارے انسان بشمول پیغمبران، سارے فرشتے، سارے نباتات، جمادات، آسمان زمین، ان میں موجود جو سارے ستارے اور کہکشائیں ہیں، سب اس میں شامل ہیں، کسی بھی قسم کی مخلوق ہو، سارا عالم اللہ کے سوا، کہ اس کے ماں سوا کوئی بھی ہو، آسمانوں اور زمین کا کچھ بھی مالک و مختار نہیں ہے، نہ اس کا حق ملکیت ہے اور نہ کوئی اختیار اور بس ہے، ذرہ برابر بھی نہیں، تھوڑا سا بھی نہیں۔ پھر دماغ پر زور ڈال کے اس خناس پر غور کیجئے کہ جو لوگوں کے ذہن و دماغ میں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، اس کی کوئی دلیل بیان کیجئے۔ آگے اللہ نے کہتے ہیں یہ کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شاندار زبردست دلیل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، کہ ان مشرکین سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کو تم اپنے خیال و گمان میں معبود، حاجت روا، مشکل کشا اور فلاں سمجھتے ہو، یہ وضاحت کے طور پر ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، سمجھ کر پکارتے ہو، سمجھ رکھا ہے تم نے، ان سب کو پکار لو، ان میں سے کسی کو نہ آسمانوں اور زمین میں کوئی اختیار ہے، نہ آسمانوں اور زمین میں ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور نہ ان میں ان آسمانوں اور زمین میں ان کی کوئی شراکت و حصے داری ہے، کوئی پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، ہاں، اور نہ ہی ان میں سے کوئی بھی اللہ کا معاون و مددگار ہے، نہ مالک ہے، نہ حصے دار ہے، اور نہ ہی مددگار ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، سورہ سبا کی اس آیت پر آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا، آیت نمبر 22 پر، اس من ذا الذی یشفع عنده کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ کے تشریح اس پر میں پیش کروں گا انشاءاللہ، اس لیے یہاں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی فرشتہ، نبی، پیر، ولی اور کوئی بھی مخلوق نہ تو مستقل طور پر اس کے مالک ہے آسمان اور زمین کی کسی چیز کی، اور نہ ہی شراکت کے طور پر، اور نہ ہی کوئی کائنات کے
یہ تشریح میری جانب سے ہے کہ اور نہ ہی کوئی کائنات کے کسی کام میں اللہ کا معاون ہے کہ اللہ اس کے تعاون کا محتاج ہو اور اس کے تعاون کی وجہ سے اس کا دباؤ قبول کر لے۔ غرض انسان اس زندگی میں، شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ انسان اس زندگی میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے، حقیقی طور پر مالک نہیں ہے۔ یہ کرایہ دار کو جیسے آپ اپنا گھر دیتے ہیں نا، ویسے آپ کو اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی طور سے یہاں بسا دیا۔ یہ مضمون جو میں نے کہا کہ بار بار اللہ نے قرآن و حدیث میں ذکر کیا کہ اسی کے لیے ساری ملکیت ہے، اس پر آپ غور کریں، اپنی سطح سے ہر انسان غور کرے کہ ایک گھر کا مالک میں ہوں، ایک گھر کے مالک آپ ہیں۔ آپ نے اس گھر کو کسی کو کرائے پر اٹھا کر رکھا ہے، کرائے پر رکھا کہ کرایہ دو اور یہاں رہو، یا آپ نے احسان کے طور پر اس کو فضل و احسان کے طور پر دے دیا کہ میرا گھر آپ کے اتنے مہینے کے لیے یا فلاں ضرورت ہے تو آپ یوز کیجئے، استعمال کیجئے۔ اب کوئی کرایہ دار ہے، اس سے آ کر آپ کے گھر کو کوئی سودا کرے اور وہ بیچ دے، کیا وہ بیچ سکتا ہے؟ یا اس سے یہ کہے کہ میں کچھ دن اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے آسرا دے دیجئے، کیا وہ آپ کی یا مالک کی اجازت کے بغیر اس کو رکھ سکتا ہے؟ یا وہ یہ کہے کہ اس کو بیچ کر اس کی آدھی قیمت مجھے دے دو، میری مدد کر دو، کیا وہ اسے بیچ سکتا ہے؟ ایسا کوئی بھی تصرف جو مالک ہے اس کی اجازت اور دستخط کے بغیر جو کرایہ دار ہے کیا وہ کر سکتا ہے؟ تو اب اس دنیا میں بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کائنات کا، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ پیغمبر ہیں، نہ فلاں اور فلاں ہے، کوئی مخلوق اس کی مالک ذرا سا بھی نہیں ہے، حصے دار نہیں ہے اور اس میں شریک ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ کیسے کرایہ دار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز اس دنیا کی ہم کو دے دیجیے، اولاد دے دیجیے، بیماری سے جو اس دنیا سے گزر گئے وہ کرایہ دار چلے گئے، جو زندہ ہیں وہ ابھی اللہ کے کرائے پہ ہیں۔ میں یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کرایہ دار نہیں ہے، اللہ کا فضل و احسان ہے، کرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کرایہ تو لے نہیں رہا ہے، وہ ایسا اکرم ہے، ایسی کریم ذات ہے رب العالمین کی جو احسان کرتی ہے اور اس کا بدلہ نہ اس کو چاہیے اور نہ اس کو ضرورت ہے۔ جس نے ہم احسان کر کے ہمیں یہاں بسایا، ہم خود کیا اس میں ایسا تصرف رکھتے ہیں کہ مالک کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو ایک ذرہ بھی دے دے، ایک گٹھلی اور ایک پتھر دے دے، مالک کی اجازت نہیں ہے، مالک کی مشیت نہیں ہے تو کوئی دے سکتا ہے؟ یہ بات کوئی بہت گہری اور علمی نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، اتنی موٹی، اتنی صاف ستھری ہے کہ دنیا کا کسی بھی سطح کا انسان جو پاگل نہ ہو اسے برابر اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے شیخ نے کہا کہ غرض انسان اس زندگی میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے تو اتنا ہی جتنا خود اللہ نے اسے مالک بنایا ہے، اور یہ بھی عارضی طور سے، اور وہ بھی بہت ہی محدود شکل میں۔ آپ اپنے ملکیت کی چیز بعض مرتبہ کسی کو دینا چاہے بھی تو نہیں دے پاتے، ہو جاتی ہے، کوئی چھین لیتا ہے، اور بہت ساری شکلیں، میں اس کی مثال میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انہوں نے نقل کیا قرآن کا ارشاد، شاندار ارشاد، اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ آل عمران کی یہ مشہور آیت، یہ انہوں نے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کی تشریح میں پیش کی کہ اللہ ہی کے لیے سب ہے، تو کیسے؟ اس کی ایک مثال یہ ہے، یہ آیت جو اس کا مضمون دیکھیے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تمام جہانوں بادشاہی کے مالک، تمام جہان عالم کے اور بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے ملک اور بادشاہی سے نواز دے اور جس سے چاہے سلطنت و اختیار چھین لے۔ اللہ جسے چاہے وقتی طور پہ بادشاہ بنا دے، حاکم بنا دے، اور جس کو چاہے اس سے محروم کر دے، سلطنت کی باغ ڈور اور ملک اور سیاست کا سارا اختیار اس سے چھین لے، ہاں، اور جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، یقیناً تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ بڑے بڑے حکمراں آئے، فرائنا آئے، ہاں، جب اختیار پہ تھے تو ان کے گھمنڈ اور تکبر کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن جیسے ہی ملکہ اقتدار ان کے دامن سے لپٹی ہوئی جو تھی، اس نے جب دامن چھڑا لیا تو یہ بھی بے حیثیت ہو گئے، اور پھر کتنے لوگ ایسے ہیں جو تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گئے، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ ہاں، صرف یہ اللہ کی ذات ہے تبارک، جس کو بولتے ہیں کہ بابرکت، ہمیشہ سے اس کی وہی حیثیت رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کی ذات، صفات، خوبیوں میں، کمالات میں اور اس کے اختیارات میں نہ کبھی کوئی کمی آئی ہے، نہ کبھی، جسے ہم تبارک برکت والی بات ہوتی ہے، اللہ کی ذات بابرکات ہے، تو بابرکت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی خوبی کی زیادتی ہوتی ہے،
اگر زیادتی کا معنی مانے تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی کم ہے، اب بڑھ رہی ہے۔ برکت کا صرف زیادہ ہونا معنی نہیں ہوتا، بلکہ جو خوبیاں اچھائیاں ہیں وہ بھرپور انداز میں قائم رہنا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں صرف اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولادت پائے، بچپن گزرا، جوانی آئی، نوجوانی آئی، جوانی آئی، پھر ادھیڑی اور بڑھاپا آیا اور پھر موت آ گئی۔ زندگی کے مختلف مراحل میں آپ کی کیفیات بدلی، پہلے آپ اٹھان کی طرف گئے، قوت و طاقت کی طرف، اور پھر آپ زندگی کے اعتبار سے جو ہے ڈھلان کی طرف گئے۔ آپ نے خود کہا شیبتنی ہود و اخوات، ہود اور اس کے اخوات یعنی اس کی ہم مضمون صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا، کمزور کر دیا۔ آپ آخر وقت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے، کچھ نمازیں جب آپ کو ذوف طاری ہوا، آپ آخر وقت میں مسجد جانا چاہ رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے، جانے کے لیے 2 لوگوں کا کاندھا استعمال کرنا پڑا، آپ کے سر میں درد ہے، آپ بیمار ہو گئے۔ یہ ساری توحید کی دلیلیں ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود انسانی حاجتوں، ضرورات اور پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں۔ آپ کو بخار آ رہا ہے، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ توحید کی دلیل ہے۔ اگر پیغمبر کے حق میں اللہ کے اختیارات ہوتے تو سر میں درد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی تکلیف سے دوچار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو دنیا کے انسانوں کی طرح آپ پر جادو ہوا، آپ کو احد میں جو ہے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا پیر زخمی ہوا، گھٹنا پھوٹ گیا، یہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ پوری کائنات کا مالک، سب چیزوں کا اختیار، ساری چیزیں جس کے فیصلے اور مشیت کے تابع ہیں وہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک اور حصے دار نہیں ہیں تو آپ سے کم درجے والی مخلوق اور شخصیتوں کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس آیت کے ترجمے پر غور کیجئے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمام جہانوں کا تو جسے چاہے سلطنت دیتا ہے، جسے چاہے چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلت دے دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، ساری خیر ہے، یقیناً تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن کی اس آیت میں، تراویح میں نماز میں پڑھ رہے ہیں کہ تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، اور پھر کسی قبر پہ، کسی درخت پہ، کسی پیر صاحب کے در پہ جا کے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اولاد دے دیجئے، بیماری سے شفا دے دیجئے، آسیب جادو ٹونے سے بچا لیجئے، فلاں تعویذ گنڈا اور عمل سے ہم بچ جائیں گے جو قرآن نے بتایا نہیں، حدیث نے بتایا نہیں، تو اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو آپ ان آیتوں کا رد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو غلط کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا۔ چاہے آپ زبان سے یہ بات نہ کہیں، آپ کا عمل اور عقیدہ تو یہی کہہ رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ آپ کا ہوتا جو ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے تو وہ عمل ہرگز نہیں ہوتا جو آپ قبر پہ جا کے اختیار کر رہے ہیں، دوسروں کے در پہ جا کے ان کی عبادت کر کے ان کو پکار کے جو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یہ آپ نہیں کرتے۔ آگے کہتے ہیں پھر انسان اس زندگی میں جس چیز کا مالک بنتا بھی ہے تو اس کا انجام 2 میں سے ایک ہوتا ہے۔ ہم مالک ہو گئے تو یہ بولے گا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میرے نام پہ میرا گھر ہے، فلاں کے نام پر اتنی پراپرٹی ہے، وہ اتنے کا مالک ہے، اتنے کا مالک ہے۔ یہ تو امتحان کے لیے اللہ نے جیسے ہم کو نیکی اور بدی کا اختیار دے رکھا ہے، اسی طرح کچھ ملک اور سلطنت اور کچھ چیزوں کا مالک بھی بنا دیا۔ بعض بادشاہ حاکم ہوتے ہیں، ہر شخص اپنے گھر کا حاکم ہے۔ تو اب یہ جو سلطنت یا اختیار ہے بھی تو اس میں 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسان اپنی زندگی میں جس چیز کا مالک بنتا بھی ہے تو اس کا انجام 2 میں سے ایک ہوتا ہے۔ یا تو مالک مر جاتا ہے، آپ مر گئے، آپ کا گھر ہے، آپ مر گئے، آپ کی پراپرٹی، آپ کی بینک بیلنس موجود ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، وہ اب آپ کا نہیں رہا، آپ کے ورثہ کا ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے نا کہ آدمی کہتا ہے یقول ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال مالی مالی، میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہی ہے جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا پھر صدقہ کر کے آگے کر دیا جو اس کے آگے کام آئے گا۔ باقی جو مال دنیا میں چھوڑ کے مر رہا ہے وہ اس کا ہے ہی نہیں، اس کے ورثہ کا ہے۔ وارثین اسے بانٹیں گے، استعمال کریں گے، یہ تو استعمال بھی نہیں کر رہا ہے، یہ دوسروں کے مال کو بس خالی سنبھال کے رکھ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو دوسروں کو مل جائے، تو اس کا مال وہ نہیں ہے۔ تو یا تو اس کی ملکیت رہتی ہے اور انسان مر جاتا ہے اور موت کے سبب اس چیز کو چھوڑ جاتا ہے، یا پھر وہ چیز دوسری شکل، یا پھر وہ چیز ملکیت کسی آفت، مصیبت یا دیگر اسباب سے اپنے مالک کو چھوڑ جاتی ہے۔ کھیتی فصل لہلہانے لگی، بندہ خوش ہو رہا ہے اور اچانک طوفان آیا، تباہ و برباد ہو گئی۔ انہوں نے اس کو پیش بھی کیا ایسے ہی مثال کو آگے، جیسے سورۃ القلم میں مذکور باغ والوں کا قصہ ہے۔ 29واں پارہ سورۃ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صبح اپنے اس باغ کے پھل کاٹ لائیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہا، یہ انہوں نے کیا،
صرف اتنا ہی نہیں کہ انشاءاللہ نہیں کہا، ان کی نیت یہ تھی کہ ہمارے ابا جان جو ہیں وہ بڑے سخی بنتے تھے، ہاتھ کھلا رکھتے تھے، جب بھی باغ کی فصل کی کٹائی ہوتی تھی تو غربا اور مساکین کو ایک حصہ تقسیم کر دیتے تھے، بانٹ دیتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو ایسے ہی سرفرا اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے باپ کو سمجھا تو کہا کہ اب ایسا نہیں ہونے دیں گے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اب ہم فصل کی کٹائی کر کے پورا خود استعمال کریں گے۔ اور پھر اس ارادے پہ قائم رہنے کے لیے جب اپنے قصد اور منصوبے کا ارادہ کیا، منصوبہ بنایا، تو انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوا اور اس رات ایک آفت اور بلا نے گردش کی، جبکہ وہ سب سوئے ہی رہے تھے، یہ سوئے ہوئے تھے، اور ابھی رات کے تڑکے میں کہا تھا کہ اجالا ہونے سے پہلے جائیں گے، فصل کاٹیں گے اور گھر لوٹائیں گے تاکہ کسی غریب کو اور کسی حاجت مند کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو سکے۔ چنانچہ نتیجے میں وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اجڑ گیا۔ رات میں اللہ کی طرف سے ایک آفت آئی اور پورا کھیت تباہ ہو گیا۔ دیکھیے کہ شام میں ان کی مالداری کا شام میں، اب یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ شام میں ان کی مالداری کا حال یہ تھا کہ وہ ایک شاداب اور ہرے بھرے باغ کے مالک تھے، اور صبح اس طرح کی، صبح جب کی تو ایسے کی کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ بڑا عبرت والا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کیا کہ صبح گئے تو ہاتھ ملنے لگے، کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لگا کہ ایسے کھیتی تھی ہی نہیں۔ غرض بندہ جس چیز کا بھی مالک ہے وہ اللہ کی نوازش و بخشش ہے، سو اللہ سبحانہ و تعالی ہی معطی ہے یعنی دینے والا، وہی مانع ہے یعنی روکنے والا، وہی قابض ہے یعنی تنگی کرنے والا، وہی باسط ہے یعنی کشادگی کرنے والا، وہی خافض ہے یعنی پست کرنے والا، کسی کو نیچے کرنے والا، اور وہی رافع ہے یعنی بلند کرنے والا۔ اسی طرح وہی المعز ہے، عزت دینے والا، وہی المذل ہے یعنی ذلت دینے والا۔ بلا شبہ حکم اسی کا ہے، بلا شبہ حکم ہے تو اسی کا حکم ہے، ملکیت و سلطنت ہے تو بس اسی کی ملکیت و سلطنت ہے، باقی سب تو خواب ہے، سراب ہے، عارضی چیزیں ہیں، کوئی تکیے کرنے کے لائق نہیں ہے، لہٰذا وہ تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ اس پورے مضمون سے ثابت کیا ہوا کہ جب ملکیت اسی کی، خافض و رافع وہی، عزت اور ذلت دینے والا وہی، بلندی اور پستی دینے والا وہی، ساری خیرات اس کے ہاتھ میں ہے، تو تنہا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اب جب آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں تو کس لیے کہ وہ ہمیں کچھ دے وے، مصیبتوں سے بچا وے۔ کسی کے ہاتھ میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو دے گا کیا، بچائے گا کیا؟ تو جو دے گا، جو بچائے گا، جو آپ کی ضروریات کو جانتا ہے، اسے پورا کرنے کی قدرت، طاقت رکھتا ہے، وہ ارحم الراحمین بھی ہے، تو وہی ذات ہے اس لائق کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہی اصل مالک ہے۔ عطا کرنا اور منع کرنا یعنی دینا اور نہ دینا، اور اٹھانا، پست اور بلند کرنا اسی کے دست قدرت میں ہے، اس کے ماں سوا کوئی بھی عبادت کا کچھ بھی مستحق نہیں ہے، کیونکہ وہ مخلوق جو دوسرے ہیں اللہ کے علاوہ وہ سب مخلوق ہیں، اپنے مالک کے تابع فرمان، جو مالک کہے گا اس کا حکم ماننا پڑے گا، اور اس کے دستے نگر ہیں، اور اپنے خالق کے تصرفات کا ہر مخلوق پابند اور ماتحت ہے۔ اب جو اس کائنات میں ملکیت و اختیار نہیں رکھتا، بلکہ ایک ذرہ بھی مستقلاً اور تنہا، ایک ذرے کا بھی مستقلاً اور تنہا مالک نہیں ہے، ایک ذرے کا بھی کوئی شخص، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ مالک نہیں ہے، اس کے لیے عبادت کا معمولی سا حصہ بھی جائز ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت تو اس کائنات کے عظیم بادشاہ، پر جلال خالق اور مدبر و منتظم پروردگار کا حق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سامعین کرام، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مضمون کے اعتبار سے یہ کچھ تفصیلات جو میں نے پیش کی، یہ اگرچہ کافی ہو سکتی ہے، مگر مزید تکمیل کے لیے اور ذہن کو کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے کہ اپنی باتوں کو جہاں مضامین کے ذریعے بیان کرتا ہے مثالیں دے کر، تو سورہ روم کی چند آیتوں میں ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیان کی، جس میں کائنات کا مالک اللہ ہونا یہ واضح ہوتا ہے۔ بہت پیاری مثال دی ہے، اگر انسان اس پر غور کر لے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی اس بات پر ایمان لے آئے۔ میں پیش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ضرب اللہ لکم مثلا من انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ایک مثال تمہاری ہی ذات سے، تمہاری ہی جانب سے، تمہاری طرف سے پیش کی ہے۔ حل لکم، سوچو، حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کہ کیا تمہارے وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں، باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، کیا
ان میں سے کوئی بھی تمہارا شریک ہے تمہارے کاروبار میں، تمہاری پراپرٹی میں حصے دار ہوتا ہے کیا؟ یہ جو غلام مما ملکت ایمانکم کی تشریح کرتے ہوئے آج کے زمانے میں لوگ نوکر چاکر اور خادم کہتے ہیں، ضمناً تو داخل ہیں، لیکن جو آگے کا مضمون ہے، جو مقصود ہے، وہ غلام اور لونڈی کے معنی سے جتنا واضح ہوتا ہے نوکر چاکر سے اتنا واضح نہیں ہوتا، کیونکہ آج کا جو ملازم ہے جس کو ہم جانتے ہیں وہ اپنے مالک یا سیٹ جن کے پاس کام کر رہا ہے اس کی ملکیت نہیں ہوتا، اس کا زیر تصرف نہیں ہوتا، صرف ایک ایگریمنٹ کی تحت یا ایک زبانی ہو یا تحریری ہو اس کے کچھ کاموں کے لیے مقرر ہوتا ہے، باقی اس کے اپنے ذاتی اختیارات ہوتے ہیں۔ آج تو دنیا میں لیبر قوانین جو چل رہے ہیں، مزدوروں کو، اجیران کو بڑے حقوق حاصل ہیں، اور یہ قرآن و حدیث میں بھی زبردست ہیں اور اس سے بہتر تو ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن غلام جو ہوتا ہے اور باندی یا لونڈی جسے کہا جاتا ہے، وہ آدمی کی اپنی ملکیت ہوتے ہیں، اس کا مال ہوتے ہیں۔ تو اب فرض کیجئے کہ ایک شخص آپ کا غلام ہے، تو آپ کی وہ ملکیت ہے، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، آپ اس کو جیسا چاہے حکم دے سکتے ہیں۔ تو اب سوچئے کہ وہ آپ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال میں بیان کیا کہ جو تمہارے زیر ملکیت تمہارے مملوکین ہیں، بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا کیا تمہارے اپنے کاروبار میں یا پراپرٹی میں کچھ حصہ ہے؟ تمہارے گھر میں تم اس کو حصے دار بناتے ہو؟ ہاں، حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، جو ہم نے تم کو روزی عطا کی ہے، نعمتیں عطا کی ہیں، گھر بار، کھیت کھلیان، کارخانے اور جو بھی ہے آپ کے پاس، کیا اس میں تم اپنے غلاموں کو حصے دار بناتے ہو، نوکروں کو شریک کرتے ہو؟ فأنتم فیہ سوا، تو تم اور وہ غلام، وہ نوکر، تم برابر ہو جاتے ہو۔ ایسا ہے کیا؟ اللہ نے کہا تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کہ ان غلاموں سے تم کو ویسا ہی ڈر لگتا ہے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو کہ وہ میرا پارٹنر ہے، وہ میرا وارث ہے، وہ میرا حصے دار ہے۔ تو جیسے آپس کے پارٹنر سے اور ایک دوسرے کی حصے داری سے تم کو ڈر لگتا ہے، کیا تمہارے اپنے غلاموں سے اپنی ملکیت اور پراپرٹی کے سلسلے میں تم کو ایسا ڈر لگتا ہے کہ یہ غلام میری پراپرٹی پہ دعویٰ کریں گے کہ میں اس کا حصے دار ہوں، میرا بھی اس میں آدھا یا پون کا حق بنتا ہے؟ کیا تم ایسا ڈرتے ہو کیا ان سے کہ وہ تم پر دعویٰ کر لیں گے؟ ہاں، جیسے تم آزاد لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ظاہر سی بات ہے کہ تم ایسا نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک نہیں ہے، وہ اس کا اختیار ہی نہیں رکھتے، بلکہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب تم غور کرنے کی بات ہے کہ تم مخلوق جو آپس میں، ایک آدمی آقا ہے، ایک غلام ہے، آقا اپنے غلام کو اپنے ملکیت میں حصے دار نہ مانتا ہے، نہ عرف میں کوئی جانتا ہے اور نہ اس سے ڈرتا ہے۔ یہ ایک جانی بوجھی بات ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھانے کے لیے، سب سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات، آسمان و زمین سب اس کی ملکیت ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کے اختیار میں ہے، اور آپ یہاں فلاں بزرگ کو، فلاں بابا کو کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کائنات کا نظام چلا رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا حصہ حاصل ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، فلاں بھی دے سکتا ہے یا دلوا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ دینا نہیں چاہتا اور فلاں بزرگ کہیں گے تو دے دے گا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا دباؤ چلتا ہے، یا اس کی بہت زیادہ ایسی محبت ہے کہ اللہ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے، ان کی دلداری کرنا پڑے گی۔ ایسا مانتے ہو اللہ کو؟ ابھی شفاعت کے باب میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ کہ ایسا اللہ کے پاس اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس نے اللہ کی قدر نہیں کی، گستاخی کی، بدتمیزی کی، اللہ کے جلال و وقار کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کی اس مثال پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم اسی طریقے سے اپنی آیتوں کو صاف کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ حق اور باطل سمجھ میں آ جائے، کسی کو کوئی پیچیدگی اور الجھن نہ رہے۔ ہم بیان کرتے ہیں لقوم یعقلون، لیکن کس کے لیے؟ جو عقل والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سوچتے سمجھتے ہیں، کیونکہ ان مثالوں سے وہی عبرت لیں گے۔ رہا وہ شخص جو بے عقلا ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے، تو وہ ان مثالوں کو سننے کے باوجود توحید کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا قبول نہیں کرتا، تو حقیقت میں قرآن کے اس بیان سے وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ اس مثال کے بعد بھی اگر کوئی کسی دوسرے کو مان رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عقل والا ہے نہیں، عقل والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سمجھ جاتا۔ اب جب عقل یہ کہتی ہے اور شعور یہ کہتا ہے کہ ساری ملکیت جس کی ہوتی ہے مالک کی ہوتی ہے، غلام کی نہیں ہوتی، غلام سے اس میں ڈر بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود دنیا کا یہ قاعدہ تو مانتا ہے انسان، تو مشرک کی حالت کتنی تعجب خیز ہے کہ مشرک اس سے بھی بڑا احمق ہے کہ اللہ کی ملکیت میں ان لاچار
اور مملوک اللہ کی مملوکین کو جو اس کی ملکیت ہیں، جو اس کے مخلوق ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بناتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی قابل غور ہے کہ جو تمہارے غلام ہیں، تمہاری لونڈیاں ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، ان کو تم نے پیدا نہیں کیا، پالا پوسا نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے نعمتیں دی، تم نے پیدا نہیں کیا۔ اور اللہ کی جو ملکیت ہے اس کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو چلا رہا ہے۔ اور جو تم نے پیدا نہیں کیا اس کی ملکیت، اس کو اپنا شریک کار نہیں بناتے، اور جس نے سب کو پیدا کیا اس کی ملکیت میں تم دوسروں کو شریک بناتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا کے اندر مشرک سے بڑا احمق، مشرک سے بڑا بیوقوف کوئی اور نہیں ہے۔ جب آپ کا دل و دماغ کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ کا غلام آپ کا شریک ملکیت نہیں ہو سکتا، پھر یہ اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ جو نہ صرف مالک ہے بلکہ خالق بھی ہے، پیدا کر کے مالک ہے، اس کو آپ دوسروں کا اس کا شریک بنا رہے ہو دوسروں کو، اور وہ کن کو بنا رہے ہو؟ جن کو خود اس نے پیدا کیا۔ تو پھر اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ بات ہے جسے آسمان اور زمین کی سچائیاں اور دلیلیں بیان کر رہی ہیں، اللہ کی کتابیں بیان کر رہی ہیں، اللہ کے تمام پیغمبر اور حق اور انصاف پر قائم رہنے والے بندگان خدا اس کی گواہی دے رہے ہیں، تمام فرشتوں نے اس کی گواہی دی اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آگے اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ جو ظالم لوگ ہیں نا وہ بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا کیا مضمون سے ربط ہے؟ غور کیجئے کہ اللہ نے یہ مثال دی کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ عقل والے اس مثال پر غور کریں گے تو صرف اللہ کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ لیکن جو ظالم ہیں وہ ان دلیلوں کے آ جانے کے باوجود، علم کے ہونے کے باوجود، اپنی فطرت کے خلاف شرک کے ہونے کے باوجود ان باتوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو ان باتوں کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اللہ نے اس کی وجہ سے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، اس لیے کہ یہ اپنے اہوا یعنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ مطلب دنیا میں جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں، جتنے لوگ بدعت کر رہے ہیں، سب اہوا پرست ہیں، کسی کے پاس دلیل نہیں ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے اور ہم ایمان کے ساتھ اس قرآن کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ کہیں گے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی ناراض ہو، رب کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی ایک اس کے حرف پر یقین رکھتے ہیں۔ جو نہیں مانتا وہ غور کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ قرآن کو ماننے والا وہ نہیں ہے جو کسی اور کے در پہ جا کے سر جھکاتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، قربانیاں کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ظالم ہیں اور دلیلوں کے باوجود، ان مثالوں کے باوجود عقل کو مانے بغیر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے بغیر علم کے۔ اس کے پاس علم نہیں ہے، جس چیز کو وہ کر رہا ہے نا اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے اس کا، جہالت کی بنیاد پہ کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بھی ڈگری حاصل کر لے وے کوئی مشرک، اگر کوئی مشرک ہے تو اس کے پاس بغیر علم کے وہ کام کر رہا ہے، خواہش پرستی کر رہا ہے، جہالت کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر جاہل، اس سے بڑھ کر بیوقوف دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، جو اپنے مالک کا حق دوسروں کو دے رہا ہے، اس کی ملکیت میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کی حقانیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ بغیر علم کے خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ فمن یہد اللہ فمن یہدی من اضل اللہ، اللہ نے آگے سوال کیا، سورہ روم کی آیت بڑی شاندار، کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، اس کے اپنے ظلم کی وجہ سے، اللہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے، اپنے ظلم کی وجہ سے جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر اسے راستہ کون بتا پائے گا؟ جب ظلم کر کے آپ ان دلیلوں پر کان دھرنے کو تیار ہی نہیں ہے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ آپ اپنے طور پر گمراہی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، جہنم کے راستے کو آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو پھر جب آپ خود ایسا چاہتے ہو تو آپ کو کیسے ہدایت ملے گی؟ اور پھر اللہ نے آپ کے لیے ہدایت کی توفیق آسان کر دی، تو اب جب اللہ کی طرف سے گمراہی کا راستہ تو ہموار ہو گیا تو اب دنیا کی کوئی طاقت اسے راستہ نہیں بتا سکتی۔ وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کے لیے جب عذاب، ان کے عمل کا عذاب ان کو پیش آئے گا، جہنم میں ڈالے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا کوڑا برسے گا، تو پھر کوئی بھی مدد نہیں کر پائے گا، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی پیر ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ مضمون یہ کچھ وضاحت طلب تھا، لیکن میں نے جتنا بیان کیا میں سمجھتا ہوں کہ معنی اور مفہوم واضح ہو گیا، اور لہو ما فی السماوات کو قرآن نے جو مختلف پیرایوں میں بیان کیا اس کی وضاحت بڑی شاندار انداز میں ہو جاتی ہے۔ یہاں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور مثال بیان کر دوں انتہائی اختصار کے ساتھ، ایک بڑے زبردست توحید کو بیان کرنے والے عقلی اور آج کے دور کے حساب سے ایک بڑی پیاری مثال دی کہ فرض کرو ایک باغ ہے، میں بہت ہی اختصار سے کام لے رہا ہوں، ایک باغ ہے، اس کا ایک مالک ہے،
وہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ میں اس باغ میں تم کو جانے کی اجازت دے رہا ہوں, یہاں تم کو قیام کروا رہا ہوں. اب یہاں اس میں قیام کرنے کے بعد تمہارے اوپر ایک بات واضح طور سے صاف صاف بیان کر رہا ہوں کہ اول تو یہ کہ تم یہ جان رکھو کہ اس باغ کا مالک میں ہوں, اور میں نے ایک مالی مقرر کیا ہے, اس کو بتا دیا ہے کہ باغ میں کیسے رہنا ہے, کہاں لیٹنا ہے, سونا ہے تو کہاں سونا ہے, تفریح کرنا ہے تو کہاں ہے, کون سا پھل کھانا ہے, کون سا نہیں کھانا ہے, اور کون سے پانی کو استعمال کرنا ہے, اور کس چیز کو آپ کو نہیں کرنا ہے, کسی پودے کو اکھاڑ کے یہاں سے وہاں نہیں رکھنا ہے, کوئی اور تصرف نہیں کرنا ہے. تو جو کرنا ہے جو نہیں کرنا ہے وہ مالی بتائے گا, اسی کی تابع داری کرنا. اب باغ میں اس نے ایسے 2 آدمیوں کو رکھ دیا. ہاں, اب اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو مالی کی بات کو مانتا ہے کہ مالک کا یہ حکم ہے تو میں مالی کی بات مان کے اپنی باغ کی زندگی کو گزاروں, یہاں جیسے جب جو کہہ رہا ہے ویسے ہی رہوں. اور دوسرا والا کہتا ہے کہ نہیں, میں اپنے طور سے اپنی عقل کو استعمال کروں گا, اور دیکھتا ہے کہ یہ پودا یہاں لگا ہوا ہے, اس کو یہاں سے اکھاڑ کر کسی دوسرے, مالی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہیں رہنے, کہا نہیں میں تو یہاں رہوں گا. 2 جگہ 2 پھلوں کا 2 درخت ہے, مالی نے کہا کہ یہ پھل کھا سکتے ہو, یہ پھل نہیں کھا سکتے, لیکن جو نہیں کھا سکتے کہا ہے وہ کھا رہا ہے, جس کو کھانے کے لیے کہا وہ کبھی دل چاہتا ہے تو کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے, حکم عدولی کر رہا ہے. تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ ان دونوں میں سے کون سزا کا مستحق ہوگا اور کون جو ہے انعام کا مستحق ہوگا. ایک موٹی عقل والا بھی فوراً فتویٰ دے گا, جواب دے گا کہ جو مالی کے احکامات کے مطابق باغ میں رہتا ہے وہ انعام کا مستحق ہوگا, اور جو مالک کی مخالفت کر رہا ہے وہ مالک کی مخالفت کر رہا ہے, اس لیے وہ سزا کا مستحق ہوگا. کہا انہوں نے کہ یہی مثال اس دنیا کی ہے. اس دنیا کو آپ باغ سمجھ لیں, سارا انتظام کر کے دسترخوان یہاں بنا کے ہماری ضروریات کا مالک نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں بسایا ہے, اور کہا کہ دیکھو میری شریعت لے کر, میرے احکامات اور نوشتہ اور نظام لے کر تم میرے پیغمبر جو اس باغ کے مالی ہیں تم کو جیسا دے میں ویسا کرو, ما اتاکم الرسول فخذو, جو دے میں لے لو, جس سے منع کر دیں رک جاؤ. اب کچھ لوگ جو ہیں پیغمبر کی بات کو مان کے مالک کی اطاعت کر رہے ہیں, مالک کو مالک مان رہے ہیں. کچھ لوگ مالک کو مالک نہیں مان رہے ہیں. کچھ لوگ دعوت تو کر رہے ہیں کہ میں مالک مانتا ہوں, لیکن مالک کی بتائی ہوئی باتوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, کام وہ کر رہے ہیں جو مالک کے حق کے تصرف کے خلاف ہے. بلکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مالی ہی مالک ہے, اللہ کے رسول ہی عبادت کے لائق ہیں, یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں گے تو وہ ہماری حاجت روائی کر دیں گے. تو اب یہاں دنیا میں جب یہ جو لوگ کر رہے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ وہ جو مثال ہم نے بیان کی اس میں سے کون انعام کا مستحق ہے, کون سزا کا مستحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس باغ کا مالک ہے, لہٰذا ملکیت کے اعتبار سے سارا حق اسی کا مانا جائے. مالی کو یہ مانا جائے کہ اس کا نمائندہ ہے, وہ مالک کا حصے دار نہیں ہے, لہٰذا اس سے وہی چیز طلب کی جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہمیں دی ہے. باقی مالک اللہ کو مانا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.